قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، لائق احترام بزرگان دین، امت مسلمہ کے غیور حوصلہ مند نوجوان ساتھیوں، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی، مجد و شرافت لائق و زیبا ہو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے، جو اکیلا تنِ تنہا اس وسیع اور عریض کائنات کا خالق، مالک، مدبر اور مختار کل ہے۔ اسی کے حکم سے دنیا رواں دوا ہے اور اسی کے حکم سے دنیا فانی ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، جو وقتاً فوقتاً اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے، بالخصوص میرے اور آپ کے آقا نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج اس خطبہ جمعہ کی مناسبت ہمارا عنوان ہوگا اسلامی نکاح۔ محترم حضرات، یوں تو ہم نے موضوع نکاح پر بڑی خاص محفلوں میں ہی باتیں سنی ہوگی، بہت ہی کم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس منبر و محراب سے نکاح کے موضوع پر کچھ بولا جائے۔ تو اس مرتبہ مجھے اس بات پر مکلف کیا گیا کہ نکاح اور نکاح کے کیا فائدے ہیں اور نکاح کیا چیز ہے، اس کو میں آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں رکھتا چلوں۔ حاضرین جمعہ، ہم انشاءاللہ آج نکاح کی اہمیت، نکاح کی فضیلت اور چند چیزیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 لوگ آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہ تھے، تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان 3 لوگوں نے کچھ بات چیت کی اور لوٹ گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو تمام باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتلایا کہ ایسے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے یہ باتیں پوچھی تو میں نے یہ باتیں بتلائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان لوگوں کی تلاش کی، ان 3 لوگوں کی تلاش کی، اور انہیں جب بات ہوئی تو کہا کہ دیکھو، بات ایسی ہے کہ میں کھاتا بھی ہوں اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں اور میں رات میں سوتا بھی ہوں اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا اور میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، کہ میں شادیاں بھی کرتا ہوں، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور جو میری سنت کی اتباع نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا۔ آپ نکاح کی اہمیت کو اس بات سے سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں سب سے پہلا جو رشتہ وجود میں آیا وہ رشتہ نکاح کا رشتہ تھا، جس کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے، اور یہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت رہی ہے کہ ہر نبی نے نکاح کر کے بتایا کہ نکاح کرنا یہ ایک فطری طریقہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے دیا ہوا ایک لوگوں کو ایک فطری طریقہ ہے جو اپنی خواہشات کو تکمیل کر سکے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں ایک سے زیادہ نکاح کر کے بتایا کہ نکاح کرنا مسلمان لوگوں کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے اپنی تمام چیزوں کو مکمل کرنے کا۔ اگر اس کی فضیلت کو دیکھیں تو اس کی فضیلت دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا تزوج العبد، کہ ایک بندہ جب اپنے نکاح کر لیتا ہے فقد استکمل نصف الدین، تو اس کا نصف دین مکمل ہو گیا، فلیتق اللہ النصف الباقی، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے نصف دین میں بچے۔ تو یہاں پر نکاح کی فضیلت کے سلسلے میں معلوم ہو گیا کہ نکاح کتنی بہترین چیز ہے کہ آدمی کے نکاح کرنے سے اس کا نصف دین مکمل ہو رہا ہے، آدھا ایمان اس کا مکمل ہو رہا ہے، اور اسے چاہیے کہ بس اپنے آدھے ایمان میں اللہ رب العالمین سے ڈرے، فلیتق اللہ فی النصف الباقی، کہ وہ اپنے آدھے دین میں، آدھے معاملات میں اللہ رب العالمین سے ڈرے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، کہا 3 لوگ ایسے ہیں
حق علی اللہ عونہم، کہ اللہ رب العالمین پر حق بنتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین ان کی مدد کرے۔ ان میں سے ایک ہے المکاتب الذی یرید الادا، کہ مکاتب جو ادا کرنا چاہتا ہو، اور اس میں سے ایک ہے الناکح الذی یرید العفاف، کہ وہ آدمی یا وہ مرد یا وہ عورت جو نکاح کرنا چاہتے ہو اس لیے کہ ان کی پاک دامنی برقرار رہے، اس لیے کہ وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل جائز طریقے سے کرے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے دین پر راضی رکھے۔ والمجاہد فی سبیل اللہ، اور مجاہد جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتا ہو۔ سنن نسائی کی یہ حدیث ہے۔ تو یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ نکاح کرنے سے اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین پر نکاح کرنے والے کے سلسلے میں حق مدد ثابت ہو جاتی ہے کہ اب اللہ رب العالمین کہیں نہ کہیں سے اس کی مدد ضرور کرے گا۔ حاضرین جمعہ، تو معلوم ہوا کہ نکاح ایک ایسی چیز، نکاح ایک فطری چیز ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو تمام لوگوں کے لیے رکھا ہے، تو اپنی تمام فطری خواہشات کو ایک بندہ نکاح کے ذریعے پوری کرے۔ اب عام طور سے ہمارے معاشرے میں جب دیکھا گیا تو ہم نکاح کے تعلق سے جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام نے جو ہمیں نکاح کے سلسلے میں تعلیمات دی ہیں، اسلام نے نکاح کے سلسلے میں ہمیں جو پیغامات دیے ہیں، آہستہ آہستہ دنیا کی دیکھا دیکھی میں، لوگوں کو دیکھا دیکھی میں، کہ ہم اپنے معاشرے میں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کو دیکھنے کے چکر میں ہم نے اپنی اسلامی تعلیمات کو فروغ کر دیا، ہم نے اپنے اسلامی کلچر اور اسلامی اصول اور ضوابط کو چھوڑ دیا، ہم اپنے دوسرے لوگوں کے مانند، یا ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں غیروں کے مشابہت اختیار کرنے پر ہم لوگ گامزن ہو رہے ہیں۔ لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نکاح کرنے کے لیے جو دلہا ہو اس کا اختیار کیسا کیا جائے، کس طرح سے دلہے کا اختیار کیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، موضوع کے متعلق میں بات بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ، جب تمہارے پاس کسی کا پیغام آ جائے اور جس کے سلسلے میں تم یہ دیکھ لو کہ وہ دین کے اعتبار سے بہتر ہے، دین پر عمل کرتا ہے، دین کی فکر اس کے سینے میں ہے، من ترضون دینہ وخلقہ، اور اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کا دین بھی اچھا ہے اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، فزوجوہ، تو تم کیا کرو، اس سے نکاح کر ڈالو، الا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اس کے دین کے اچھے ہونے کے باوجود اس سے نکاح نہیں کرو گے، اس کے اخلاق اچھے ہونے کے باوجود اس سے نکاح نہیں کرو گے، تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو اب جب ایک بندے کا دین بھی ٹھیک ہو رہا ہے، ایک بندے کے اخلاق بھی اچھے ہیں، دین کے معاملات میں وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، اخلاق اچھے ہیں، نرم اچھے ہیں، بڑوں کا خیال کرتا ہو اور چھوٹوں پر نرمی کرتا ہو، جب اتنے بہترین اخلاق والے کا پیغام، یا ایک خاتون یا ایک دلہے کا جو ایک بچہ ہے، ایک نوجوان ہے جس کے اندر دینی حمیت باقی ہے اور اس کے اندر اخلاق بھی اچھے ہیں، اور اس کا پیغام اگر آپ رد کر دو گے تو نتیجہ کیا ہوگا، تکن فتنۃ فی الارض، تو ایسے وقت میں کیا ہے، جس کے اخلاق بھی اچھے نہیں اور دین کی فکر بھی اپنے اندر نہیں رکھتا، تو ایسے وقت پر دنیا میں کیا ہے، فتنہ اندیش ہو جائے گا، فتنہ برپا ہو جائے گا اور ایک بہت ہی بڑا فساد ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے حدیث کتنی صحیح ثابت ہوتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے دنیاوی معاملات دنیا کو دیکھیں گے تو لوگ آج نکاح کر رہے ہیں، کیسے لڑکے کو تلاش کرتے ہیں، جو لڑکا مالدار ہو، جو لڑکا اچھی ڈیوٹی پر، اچھے جاب پر ہو، جس لڑکے کا دین کا ہمیں کوئی خیال نہیں، وہ داڑھی کاٹتا ہوگا، نمازیں چھوڑتا ہوگا، اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہوگا، وہ من مانی جو چاہے کرتا ہوگا، اس کے اچھے اخلاق نہیں ہوں گے، نہ بڑوں کا پاس و لحاظ ہوگا، نہ چھوٹوں سے برتاؤ کرنے کی تمیز ہوگی، نہ کسی سے معاملات کرنے کا سلیقہ اس کے پاس ہوگا۔ بس ہم کیا دیکھتے ہیں، اس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہے، اس کا اونچا بنگلہ ہے، اس کا رتبہ ہے، اس کے پاس اتنے پیسے، اتنا کماتا، مہینہ اتنا خرچ کرتا ہے، یہ دیکھ کر ہم آج نکاح کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے، جو بیٹی اس کے گھر میں نکاح کر کے جا رہی ہے وہ گھٹ گھٹ کے جی رہی ہے، بعض تو بول دیتے ہیں لیکن بعض کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے۔ یہی فتنہ ہے، اسی چیز کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں کرو گے، دین اور اخلاق کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو ترجیح دے کر نکاح کرو گے، فساد ہوگا، اور فساد کیسا کہ دونوں کا جینا حرام ہو جائے گا، ادھر سے یہ خاندان والے پریشان ہو جائیں گے، ادھر سے وہ خاندان والے پریشان ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے دین اور اخلاق کو چھوڑ کر لڑکے کو تلاش کرنا چاہا تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب ایک لڑکے کا اختیار کریں تو
تو سب سے پہلے اس کے دین کو دیکھیں، پھر اس کے اخلاق کو دیکھیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دے کر میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے بعد دلہن کیسی ہو، یہ میں مختصر سے انداز میں آپ کو باتیں موٹی موٹی بتا رہا ہوں، جس کی طرف آج ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں نکاح کے سلسلے میں باتیں تو معلوم ہے، لیکن ہم اسے بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ غیروں کا دیکھا دیکھی ہم اپنی باتوں کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ترجیح دینا ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ترجیح دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ ایسے لڑکے کے سلسلے میں اگر ان کا نکاح رشتہ آئے یا آپ خود سے اس کو رشتہ بھیجو جس کا دین اچھا ہو اور وہ اپنے دین کے معاملات میں اللہ سے ڈرتا ہو اور اس کے اخلاق اچھے ہوں، یہ پہلی پریورٹی ہونی چاہیے۔ مال، دولت، گھر، گاڑی، بنگلہ، حسب، نسب، یہ سب بات کی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اگر اس کا دین اچھا ہوگا، اخلاق اچھے ہوں گے تو وہ کیسے بھی ماحول میں زندگی گزار لے گا۔ اللہ رب العالمین نے جو بندہ نکاح کرنے کا سوچ لیا ہے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس کی مدد کرنے کا حق اللہ رب العالمین پر ہے، تو اس کو اللہ رب العالمین روزی بھی دے گا، برکت بھی دے گا، بہترین زندگی بھی دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لڑکے کا اختیار کریں۔ اور اگر لڑکی کیسی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، کہ ایک عورت کو 4 چیزیں دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، ولمالها ولحسبها ولحسنها ولدینها۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ ایک عورت میں دیکھا جائے گا کہ اس کی مالداری، اس کا حسب و نسب کیا ہوگا، اس کا حسن و جمال کیسا ہوگا اور اس کا دین کیسا ہے۔ یہ 4 چیزیں عام طور سے دیکھی جائیں گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ کہا فاظفر بذات الدین، کہ تم دین کو ترجیح دو، چاہے اس کا حسب و نسب کیسا ہو، چاہے اس کا حسب و نسب کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، تم اس کے دین کا ترجیح ہو۔ وہ کتنی مالدار بھی کیوں نہ ہو، کتنی غریب بھی کیوں نہ ہو، تم اس کے دین کی ترجیح دو۔ وہ کتنی خوبصورت بھی کیوں نہ ہو یا خوبصورتی میں تھوڑی سی کمی بیشی کیوں نہ ہو، تم اس کے دین کو ترجیح دو۔ دین جتنا بہتر ہوگا آنے والی نسل اور اب باقی زندگی وہ بہتر ہوگی۔ تو دین کو ترجیح دینے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آج عورتوں کو، لڑکیوں کو جب نکاح کے سلسلے میں دیکھا جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں لیکن دین نہیں دیکھا جاتا، اور جب پوچھے پر کہا جائے تو کہتے ہیں کہ دین تو گھر میں آنے کے بعد بھی ہم سکھا لیں گے، دین تو یہاں آنے کے بعد بھی سیکھ جائے گی، یہاں آنے کے بعد ہم اسے تعلیم دے دیں گے۔ اب جب آ جائے گی، جب وہ دین سیکھنے میں لگے گی تو لوگوں کا یہ اختیار ہوگا کہ اب وہ گھر کرنے کے لیے آئی ہے یا دین سیکھنے کے لیے آئی ہے۔ ماں باپ کے پاس جب تک تھی تب تک اس نے دین کیوں نہیں سیکھا، اخلاق کیوں نہیں سیکھے، اور جب گھر آئے گی تو کام کرے گی یا دین سیکھے گی، ایسے تانے ہم لوگ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا کہاں سے بہتر معاشرے کی طرف ہم لوگ آگے بڑھیں گے؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں کسی خاتون کا اختیار کریں تو اس کے دین پر ہم نے ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں، جب تم اپنی نوجوانی پر پہنچ جاؤ، نوجوانی کے مرحلے میں پہنچ جاؤ، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، کہ تم میں سے جو قوت باہ رکھتا ہے، نان و نفقہ رکھتا ہے یا جسمانی اعتبار سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، فلیتزوج، تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، وہ شادی کر لے، فإنه اغض للبصر، اس لیے کہ نکاح کرنا آنکھوں کی بڑی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں نکاح نہ کرنے کی وجہ سے آج نوجوانوں کا طبقہ کہاں جا رہا ہے، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچیاں اور کیا بچے جب وقت جوانی آ چکا ہے، شباب پر آ پہنچے ہیں، ابھی نکاح نہیں کر رہے۔ اور آج خصوصاً اس سوشل میڈیا کے طوفانی دور میں، یہ سوشل میڈیا کے بگڑتے ہوئے دور میں آج دیکھا جا رہا ہے کہ برائی اور عریانیت اور فحاشی اور برے کام کرنا تو لوگوں کے انگلیوں کا کام، لوگوں کے انگلیوں پر کام آ چکا ہے۔ اور ایسے فتنے کے دور میں خاص طور پر سے ذمہ داران کو اور خود تمام لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کا خیال رکھیں، بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ کام لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج جو برائی کرنا ہے، برائی کرنے کے لیے کہیں دور دراز چل کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی خاص تنہائی میں جا کر برائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ برائیوں کو اتنا آسان کیا گیا کہ لوگ بیٹھے بیٹھے بند کمرے میں ایک چھت کے نیچے تنہائی میں بیٹھ کر برائی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کریں، اور جو نوجوانوں کے ذمہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، جو بھی گارڈین ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے نوجوان بچے اور نوجوان بچی پر غور کریں کہ وہ کس راہ میں
جا رہی ہے، کیسے فتنہ میں پڑ رہی ہے۔ نوجوانی کا مرحلہ ایسا ہے کہ شیطان انہیں بگاڑتا ہے، شیطان انہیں پھسلاتا ہے۔ اس لیے سب سے بہترین ذریعہ اور طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی وہ قوت با یعنی مالدار یعنی پیسوں کی طاقت ہو جائے یا پھر جسمانی طاقت کو پہنچ جائے کہ وہ اب نکاح کر سکتے ہوں تو لہٰذا انہیں نکاح کر دینا چاہیے۔ جوانی ہو گئی تو نکاح کر دینا یہی بہترین ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان اگر نوجوانی کے مرحلے میں پہنچ جائے اور جو استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر دے۔ فَلْيَتَزَوَّجْ، نکاح کرنا کیوں ضروری ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ اس سے آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب ایک آدمی شادی کر لیتا ہے، جب اس کی جسمانی خواہشات مکمل ہوتی ہیں تو کبھی دوسری عورت کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا جو شادی سے پہلے دیکھا کرتا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا، اپنی آنکھوں کو ہمیشہ نیچے رکھنے کی کوشش کرے گا۔ جو بھی شیطان اس کے ذہن میں وسوسے ڈالے گا، برے خیالات ڈالے گا، اسے یاد آئے گا کہ میرا تو نکاح ہو چکا ہے، میری تو ایک بیوی گھر میں ہے، جو بھی مجھے خواہشات پوری کرنی ہے وہ اپنی بیوی کے ذریعے پوری کر سکتا ہوں، تو اب مجھے معاشرے کی دوسری کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ بھی سوچے گا، دیندار ہوگا، اللہ والا ہوگا، اللہ کا تقوی اس کے ذہن میں ہوگا، تو وہ سوچے گا جس طرح سے میں اپنی نظر کسی اور کی عورت پر ڈال رہا ہوں، کسی اور کی ماں بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، بیوی ہوگی، کل کو کوئی اور میری بیوی، میری بیٹی اور میری بہن پر نظر ڈالے گا تو کتنی بری بات ہوگی۔ یہ سوچ کر آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا۔ یہ نکاح کرنے سے ان شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہوگی اور اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت ہوگی، اور نکاح نہ ہوگا تو شیطان مسلسل اس کے پیچھے دوڑتا چلا آئے گا، شیطان اس کو ورغلائے گا، ابھارے گا کہ ایک مرتبہ کر لینا ہے، بس تھوڑی تھوڑی سی چیزیں اس کو مقدمات کی طرف دوڑائے گا۔ دیکھنے میں کیا حرج ہے، بات کرنے میں کیا حرج ہے، چیٹنگ کرنے میں کیا حرج ہے، چھونے میں کیا حرج ہے۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ شیطان اسے ورغلا دے زنا کے بدترین فعل تک پہنچا دیتا ہے، اور اس زنا کے بدترین فعل کو آج شیطان نے بہت آسان کر لیا ہے۔ یہ شیطانی دنیا نے آج یہ زنا کو بہت آسان کر لیا ہے، جبکہ نکاح آسان ہونا چاہیے تھا۔ آج ہمیں نکاح آسان کرنے کی ضرورت ہے، اور بلا وجہ آج ہم نے نکاح کو آسان کرنے کے بجائے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ پہلے اسے کمانا چاہیے، سیٹل ہونا چاہیے، کریئر بنانا چاہیے، فلاں چیزیں کرنی چاہیے، اس کے بعد ہم نکاح کا سوچیں گے۔ آپ اگر نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تو آپ پہلے نکاح کر لیں، باقی اللہ رب العالمین آپ کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ اپنے ذرائع کو اپنائیں، محنتوں کو اپنائیں، اپنی کوششیں کریں، یقیناً اللہ رب العالمین آپ کی کوششوں اور محنتوں کو برابر کامیاب کرے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سیٹل ہونے کے چکر میں، اور نکاح آج اتنا مشکل ہو گیا ہے معاشرے میں کہ لوگ اگر نکاح کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے سوچیں گے، ماں باپ اگر ان کی بیٹی ہو نکاح کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے سوچیں گے کہ اب ہمیں نکاح کرنا ہوگا تو اب اتنا جہیز تیار کرنا ہوگا، فلاں قسم کی رقمیں تیار کرنی ہوں گی، فلاں فنکشن ہال بک کرنا پڑے گا، فلاں چیزیں ہمیں تیار کرنی پڑے گی۔ نکاح کا جیسا ہی ایک باپ اپنی بچی کے سلسلے میں سوچتا ہے تو اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، وہ چین سے سو نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آج معاشرے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے۔ وہیں اگر دین اسلام کو ہم دیکھیں گے نکاح کتنا آسان ہے۔ عاقدین ہوگا یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، عاقدین ہوں گے، دونوں کی رضامندی ہوگی، لڑکی کا ولی ہوگا، گواہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکی کے لیے جو مہر ہوگا دولہے کے جانب سے مہر طے کیا جائے گا، اور اس کے بعد نکاح کر دیا جائے گا۔ بس اتنا آسان سا نکاح ہے جس کو ہم نے آج کل غیروں کی رسموں اپناتے ہوئے نکاح سے پہلے 3-4 دن سے دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں، نکاح کے بعد تک دعوتیں چلتی رہتی ہیں۔ اتنا مشکل نکاح ہو گیا ہے کہ اگر کوئی نکاح کرنا چاہے، فضولیات کی جو رسمیں ہیں ان رسموں کو ادا کرنے کے چکر میں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نکاح کرنے والے بھی ڈرتے ہیں کہ اب ہمیں صرف نکاح نہیں کرنا، نکاح سے پہلے بھی چند چیزیں ہیں اور نکاح کے بعد بھی چند چیزیں ہیں، اس کا اور اس کا خیال کرتے کرتے اصل نکاح میں جتنی رقم خرچ ہوگی تو لگ بھگ اس کی آدھی رقم ہماری آگے پیچھے خرچ ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ اتنا مشکل نہ کریں، نکاح کو جتنا ہم آسان کریں گے اتنی ہی برائی اور فحاشی دنیا میں کم ہو جائے گی۔ جتنا نکاح آسان ہوگا اتنی زیادہ تیزی سے زنا کم ہو جائے گا، اور اگر نکاح جتنا مشکل ہوگا اتنا زیادہ زنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم جتنا زیادہ نکاح کو آسان کریں گے، نکاح کو اتنا آسان کریں کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، کتنی آسان اور بہترین شادیاں تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نکاح کی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قریبی صحابی تھے، نکاح کر لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی مدینہ میں ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کر لی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں ہوئی۔ آپ سوچ کر دیکھیے کہ ہمارے سب سے عزیز، کہ اگر ہم جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں کہ ہم اسے اپنی نکاح کے تقریب میں نہیں بلائیں گے، ہم خواہش بھی کریں گے کہ ہم اس سے اپنا نکاح بھی پڑھوائیں گے۔ اگر نکاح پڑھانا جانتے ہوں، نکاح پڑھا سکتے ہیں، تو ہم خواہش کریں گے کہ وہ ہمارا نکاح پڑھائیں گے، تو ہمارے لیے بہت ہی عظیم، بہت ہی شرف والی بات ہوگی۔ یہاں پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول ہیں، اور صحابہ اپنی جان سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ سب سے عزیز اور سب سے مقرب ہستی صحابہ کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور نکاح جیسے اس عظیم موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دعوت تک نہیں دی۔ 2-3 دن کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے ملاقات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر کچھ کلر لگا ہوا ہے۔ بلا کر پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں میں نے نکاح کر لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، تم نے مجھے دعوت کیوں نہیں، تم نے مجھے کیوں بتایا نہیں، تم نے ہمیں دعوت نہیں دی، تم نے تو فلاں نہیں کیا، تم نے تو فلاں نہیں کیا، تم نے تو 1-2 دن پہلے یہ رسم نہیں کی، بعد میں تم نے یہ نہیں کیا، فلاں تم نے یہ نہیں کیا۔ مختصر سے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بارک اللہ لکا وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ بس بہترین انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو نکاح کے سلسلے میں دعا دی، اور یہی دعا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کے چلے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ نکاح اتنا مشکل نہیں جتنا آج ہم سمجھتے ہیں، نکاح اتنا مشکل نہیں جتنا آج ہم نے بنا بیٹھا ہے۔ نکاح بہت ہی آسان ہے کہ اگر ہمیں ایک دیندار بچہ مل گیا، ایک دیندار لڑکی مل گئی، دونوں کی بات طے ہو گئی، دونوں کی اس میں رضامندی ہو گئی، تو بس ہمیں اس کو ایک مجلس میں بیٹھا کر مہر طے کرنا ہے اور 1-2 گواہوں کے ساتھ میں اس کا نکاح کر دینا ہے۔ باقی لڑکے پر رہا کہ وہ ولیمہ اگر کرنا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولم ولو بشاتن، اگر آپ ولیمہ کریں، ولیمہ کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کم سے کم اگر آپ کے پاس طاقت ہو تو 1 بکری یا 1 بکرا ذبح کر کے ولیمہ کر سکتے ہیں، یا اس سے زیادہ اگر اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہو ولیمہ کرنے کی تو کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ولیمہ میں اسراف ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غربا اور مساکین اور کمزور لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا، یا جس ولیمے میں بس مالدار ہیں، اپنے مطلب کے لوگ ہیں کہ مجھے ان کو اپنی شان دکھانی ہے، ان کو اپنی شوکت دکھانی ہے، ان کو مجھے بلانا ہے، اور جب غریب آتا ہے، مسکین آتا ہے، وہ بھوکا آتا ہے اور ہم اس کو دھتکار کر بھگا دیتے ہیں، تو یہ سب سے بدترین ولیمہ ہوگا۔ ولیمے میں ہم لوگ خاص کر غربا کا، مساکین کا، جن کو کھانا نہیں ملتا، ان کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، لڑکے اور لڑکی کے لیے بھی جو پیغام ہے وہ مختصر سے انداز میں آپ کے لیے پیش کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا الرجال قوامون للنساء، کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر قوام بنایا گیا۔ اب قوام کا مطلب ہمیں سمجھنا ہے کہ اس کا دیکھنے والا، اس کا خیال کرنے والا، اس کے لیے روزی روٹی کما کر لانے والا اور اس کے تمام انتظامات کرانے والا، نہ کہ اس پر حکومت جتانے والا، نہ کہ اس کو اللہ رب العالمین کے خلاف بڑھانے والا، ایسی بات نہیں ہے۔ قوام کا مطلب ہے عورت کی اچھے طرح سے دیکھ بھال کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ میں تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو تمہارے گھر کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سے میرے گھر کے لیے میں بہتر ہوں۔ وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَادْعُوهُ، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے تم دعا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے، دنیا کے لیے، باہر لوگوں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، تاجروں کے ساتھ، نوکریاں کرنے والوں کے ساتھ تو ہر کوئی بنا کر رکھتا ہے۔ کیونکہ ان سے ہمارا فائدہ ہو رہا ہے، ان سے مال ہو رہی ہے، ان سے مدد ہو رہی ہے۔ اپنے بیوی بچوں سے بہتر رہنا دراصل یہ بہتر آدمی کی علامت ہے۔ اور لڑکی کے لیے پیغام ہے خیر النساء من تسرک اذا بصرت، عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں کون ہیں کہ جب تم ان کی طرف دیکھو تو تم خوش ہو جاؤ۔ اور تطیعک اذا امرت، جب مرد کسی بات کا حکم دے عورت کو تو وہ عورت خوشی سے اس بات کو مان لے۔ وتحفظ غیبتک فی نفسہ ومالک، اور جب مرد گھر میں نہ ہو تو عورت اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے اور مرد کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ اس عورت کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنے شوہر کے لیے خوب بنے سنورے۔ اور آج کل معاملہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو عورتیں ہیں اپنے شوہر کے لیے بننا سنورنا بہت دور کی بات ہے۔ جب گھر سے باہر نکلنے کی بات آئی تو بننا سنورنا شروع ہو جاتی ہیں۔ گھر سے باہر انہیں بننے سنورنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا۔ گھر سے باہر نکلی تو وہ بن سنور کر
نہیں نکل سکتی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی خوشبو لگا کر گزرتی ہوئی عورت کو بھی دیکھا تو اسے منع کر دیا کہ جاؤ غسل کر کے آؤ یا پھر جاؤ کپڑے بدل کر آؤ. یعنی یہ خوشبو لگا کر عورتیں باہر نہیں نکل سکتی. اور آج اگر دیکھا جائے اور آج معاشرہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ اگر بازو سے خاتون بھی گزر جائے تو اس کی لگائی ہوئی مہک لوگوں تو ایسے پریشان کرتی ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر نظر ڈال دیتا ہے. اور آج کی عریانیت اور فحشانیت آپ دیکھیں کہ معاشرہ کیسے بگڑتا چلا جا رہا ہے. جب تک عورت گھر میں ہوتی ہے تو وہی میلے کچلے لباس میں ہوتی ہے. جب شوہر تھک ہار کر اپنے گھر کو واپس آتا ہے تو وہی حالت میں اس کو پاتا ہے. اور جب عورت کہیں فنکشن میں جانا ہے, مارکیٹ کو جانا ہے, کہیں پر اپنی کسی کو رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جانا ہو تو بڑا تیار ہو کر جاتے ہیں, جبکہ ان کے پاس تیار ہو کر جانے کی کوئی ضرورت نہیں. تیار ہونا ہو تو صرف شوہر کے لیے تیار ہونا ہے. شوہر کے علاوہ اپنی خوبصورتی اور اپنا زیب و زینت کسی اور کو نہیں دکھا سکتی. تو آج معاشرے نے, آج جو شیطانی طاقتیں اور انہوں نے عورتوں کے ذہن و دماغ کو ایسے پلٹ دیا کہ جہاں اس کو بننا تھا, جہاں سنورنا تھا, جس کے لیے خوبصورتی کو اختیار کرنا تھا, جس کے لیے زینت کو اختیار کرنا تھا, اس کے لیے اس نے چھوڑ دیا. اور جہاں اس کو زینت کو اختیار نہیں کرنا تھا, خوبصورت نہیں بننا تھا, وہاں پر باہر جانے سے پہلے وہ خوبصورت بننا چاہتی ہے. یہ آج ویسٹرن کلچر نے جو ہمارے دماغوں کو پلٹایا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ نکاح کو چھوڑ کر نکاح کے علاوہ تمام کام پورے کرنے کی طرف لگے پڑے ہوئے ہیں. حاضرین, یہ نکاح صرف ایک شادی نہیں ہے. نکاح صرف ایک خواہشات کے تکمیل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. نکاح صرف جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. نکاح صرف ایک دنیا کا دستور نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں نکاح بھی کرنا ہے. نکاح کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے. نکاح ایسی نہیں ہے کہ بہت بڑی بہترین تقریب ہونی چاہیے. آج معاملہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ عام طور سے نکاح کر رہے ہیں. نکاح تو ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے دین کو مکمل کرنا ہے. نکاح تو ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حکم کی تکمیل کر رہے ہیں. نکاح تو ہونا چاہیے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو ہم اس سنت کو مکمل کر رہے ہیں. نکاح تو اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ نصف ایمان کی تکمیل ہے. نکاح تو اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نکاح تو اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ ایک آدمی, ایک مرد اور ایک عورت کے عظمت اور عفت کی حفاظت ہونی چاہیے. نکاح تو اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ دو خاندانوں کے جوڑ کر رکھنے والا ایک چیز ہے. لیکن آج معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے لوگ شادیاں کر رہے ہیں. کیوں شادیاں کر رہے ہیں؟ اپنے سٹیٹس کو بتانے کے لیے, اپنی حیثیت کو بتانے کے لیے, اپنی طاقت کو بتانے کے لیے. اگر فلاں نے کسی بڑے کو بلایا تھا تو ہم اس سے بڑے کو بلائیں گے. فلاں نے کسی بڑے فنکشن ہال کو بک کیا تھا تو ہم اس سے بڑے فنکشن ہال کو بک کریں گے. فلاں نے 10 چیزیں بنائی تھی تو ہم نے 20 چیزیں بنائیں گے کھانے کے ٹیبل پر. تو یعنی نکاح کمپٹیشن نہیں ہے. اور بعض لوگ تو اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے, اپنی تجارت کو آگے رکھنے کے لیے نکاح کرتے ہیں کہ جتنی زیادہ تعداد میں لوگ آئیں گے اتنا زیادہ ہمارا چرچا ہوگا, اتنا زیادہ لوگ ہمیں پہچاننے لگیں گے. ایسے نکاح میں برکت آئے گی؟ ہرگز ایسے نکاح میں برکت نہیں آئے گی جہاں پر نکاح میں یہ ارادہ ہو کہ ہمیں دنیا کے اعتبار سے تمام چیزیں پوری کرنی ہے, دین سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. نکاح جتنا سادہ ہوگا, جتنا آسان ہوگا, اتنا نکاح میں برکتیں ہوگی. تو آخری جو خلاصہ کلام ہے, اپنی گفتگو کا خلاصہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. نکاح کا کیا انجام ہے, نکاح کا کیا رول ہے ہماری زندگی میں. آپ دیکھ لیجئے کہ ایک انسان کی زندگی میں نکاح کیا کام کرتا ہے. نکاح ایک انسان کی زندگی میں شرم و حیا کو پیدا کرتا ہے. نکاح انسان کی زندگی میں ایک عورت کی زندگی میں اس کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرتا ہے. نکاح معاشرے کو ترقی کی راہ دکھاتا ہے. نکاح دنیا کو امن کا ماحول دیتا ہے. نکاح خاندان میں خوشیوں کی لہروں کو دوڑاتا ہے. نکاح لوگوں کو رشتوں کی اہمیت کو بتاتا ہے. نکاح لوگوں کو رشتوں کا خاص اور پاس و لحاظ کرنے کی تعلیم دیتا ہے. نکاح سے 2 رشتے, 2 خاندان جڑ کر رہتے ہیں. نکاح مسلمانوں کو جنت کے قریب کر دیتا ہے. نکاح مومنوں کے ایمان کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے. نکاح نوجوانوں کی جوانی کو سنوارتا ہے. نکاح لوگوں کو ذمہ دار, ایک مرد, ایک عورت, ایک بچے اور بچی کے ذمہ دار بنانے کا ایک ذریعہ ہے. دونوں کو ذمہ دار بناتا ہے کہ کس طرح سے انہیں ذمہ داری نبھانی ہے, کس طرح سے اپنے ماں باپ کا خیال کرنا ہے, ان کی تکریم کرنا ہے, ان کے اولاد کی تربیت کرنا ہے. نکاح عاقدین کے رزق کے برکت کا ذریعہ ہے. نکاح کے ذریعے اللہ رب العالمین برکتوں کا نزول کرتے ہیں. نکاح ایک انسان میں شعور اور احساس کو پیدا کرتا ہے. ایک اشعار کو, شعور کو اللہ رب العالمین نکاح کے ذریعے لوگوں میں ڈال دیتا ہے. نکاح لوگوں کو حساس اور جذباتی بناتا ہے. نکاح لوگوں کو صبر کرنے پر آمادہ کرتا ہے کہ قسم قسم کی تکلیف پر میاں بیوی کو کیسے ساتھ رہ کر اس مشکل سے نکلنے کا ذریعہ ہمیں بتانا ہے. نکاح ایک انسان کو استقامت پر ابھارتا ہے کہ کس طرح سے استقامت کے ساتھ دین پر بنے رہنا ہے, ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے. نکاح انسان کو, لوگوں کو شیطان
शैतान के फितने से दूर रखता है। निकाह लोगों को शैतानी वसवसों और शैतानी ख्यालात से बचाता है। निकाह लोगों को शैतानी प्रोपोगंडे से, आज दुनिया फहाशियत और यानियत के लाइन पर लगे हुई है, रास्ते पर चल रही है, निकाह इन तमाम फहश और यानियत से लोगों को बचाता है। निकाह इंसान की नस्ल इंसानी को बका का जरिया है। इंसान की जो पाक बाज नस्ल है, जो बेहतरीन लोग हैं, ऐसे लोगों को बचाता है। इस नस्ल इंसानी की बका है। ये चंद बातें थी जो निकाह के सिलसिले में मुझे आपके सामने रखनी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को निकाह को सही अंदाज से समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सही एतबार से इस्लामी निकाह करने की हमें तौफीक अता फरमाए। और मेरी बात का खुलासा ये था कि हमारा निकाह कैसा हो, इस्लामी निकाह कैसा हो कि बिल्कुल सीधा सादा हो, अल्लाह की रज़ा उसमें शामिल हाल, अल्लाह की रज़ा तलब करने की हमारी ख्वाहिश हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हमारा निकाह हो, एकदम सीधा सादा निकाह हो। ऐसा निकाह हो कि जिस निकाह में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा को तलाश करें और उसके ज़रिए जन्नत में जाने के ज़रिए को अपनाते रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम को निकाह के मौजू को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन निकाह के जो भी बरक़ात है, अल्लाह इन तमाम बरक़ात को हमें हासिल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी दुनिया के शुरूर हैं, तमाम शुरूर से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह दुनिया में जहाँ कई मुसलमानों को सताया, मारा, पीटा, डराया, धमका जा रहा है, अल्लाह इन तमाम मुसलमानों की तो मदद फरमा, गैब से उनकी मदद फरमा। अल्लाह तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो जालिम मुसलमानों पर या आम लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह अगर इन जालिमों का हक़ में हिदायत है तो अल्लाह इनको हिदायत दे दे, या तो इनके लिए काफ़ी हो जा। अल्लाह जो बीमार है, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमा। अल्लाह जो कर्ज़ परेशान हाल है, अल्लाह उनके कर्ज़ की अदायगी के लिए आसान ज़राए फराम फरमा। अल्लाह जो तुझसे नेक दुआएँ कर रहे हैं, अल्लाह उनकी नेक दुआओं को, तमन्नाओं को पूरी फरमा। अल्लाह जो हमारे बुजुर्ग है, अभी जिंदा है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, सेहत और आफियत अता फरमा। अल्लाह जो कलिमा इस्लाम पर वफात पा चुके हैं, अल्लाह करवट जन्नत नसीब फरमा, बाल उनकी मग़फ़िरत फरमा। जब तक हम जिंदा रहें कलिमा इस्लाम पर जिंदा रहें, जब हमारा खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर पर हो, ईमान पर हमारा खातिमा हो। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम।